بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخب احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 150 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انه اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخبرنی من يقضى على القیامة يوم القیامة الذي قال الله تعالى عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين فقال تخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا دن جو کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اسے کھڑے رہنے کی طاقت ہوگی، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، ترجمہ ہے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے یہ کھڑا ہونا اتنا آسان کر دیا جائے گا کہ وہ دن اس کے لیے فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر رہ جائے گا۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من عند ربی فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرما دیں یا سب کے لیے مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں۔ تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کر لیا تاکہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کوئی محروم نہ رہے۔ چنانچہ میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ حدیث نمبر 152 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت، گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری امت کے لوگوں کے لیے مخصوص ہوگی، دوسری امتوں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے۔